اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آشنائی با علوم قرآن، مصنف آغائے صادقیان، استاد صادقیان۔ میں شبیب حسینی نیا درس علوم قرآن کا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درس نمبر 13 اور آپ کی کتاب کے اعتبار سے یہ درس نمبر 9 ہے جو چل رہا ہے۔ اس میں ہم آج گفتگو کریں گے، ہماری جو بحث چل رہی تھی، جو گفتگو چل رہی تھی حفظ و نگارش قرآن کے سلسلے سے، اسی بحث کو اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ میں سے بعض مخاطبین کے لیے فارسی زبان ممکن ہے آسان نہ ہو اس کا درک کر پانا، اس کا سمجھ پانا، لہٰذا بہت زیادہ متن میں وارد ہوئے بغیر ایک ترجمے اور ایک مفہوم کی شکل میں، محتوا کی شکل میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو متن اور محتوا کے بیچ میں الجھنے سے اور آپ کو ذہنی الجھن میں مبتلا ہونے سے میں بچا لوں۔ اور جو درس میں بیان کر رہا ہوں اردو زبان میں، اسی کو آپ محفوظ کرتے جائیں، اور اپنی کاپیوں میں اگر آپ لوگ نوٹ بنا لیں تو انشاءاللہ کتاب میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کے پاس محفوظ ہوگا اپنی تحریر کی شکل میں، اور آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور امتحان بھی انشاءاللہ انہی بحوث سے ہوگا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ ویسے تو کتاب سے کچھ متن چھوڑ نہیں رہا ہوں، خاص ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن اگر کچھ چھوٹ بھی گیا تو آپ مطمئن رہیں، سوال وہیں سے آئے گا کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ مخاطبین میں سے کسی ایک طالبہ کا یہ مجھ تک میسج پہنچا تھا کہ بعض اوقات کچھ الفاظ کی شرح کی ضرورت ہے، یا مثلاً کچھ ایسی بحث آ جاتی ہے کہ جو اس سطح علمی سے ماورا ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر نمونہ یا جواد آراستہ صاحب کی تفسیر قرآن، یا آغا خوئی کی تفسیر البیان وغیرہ سے، جواد آراستہ صاحب کی علوم قرآن اور آغا خوئی کی تفسیر البیان وغیرہ سے بھی کچھ بحوث میں شامل کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ مطمئن رہیں کہ یہ بحثیں سائٹ سے سپورٹنگ رول ادا کرنے کے لیے میں شامل کرتا ہوں۔ آپ کی بحث اور آپ کی گفتگو اور آپ کا درس ان بحوث سے سہارا لینے کی بنیاد پر آسان اور پرمحتوا تر اور جامع تر ہوتا ہے، لہٰذا آپ یہ سمجھیے گا کہ میں درس کو آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دشواریوں سے آپ کو بچانے کا میرا ارادہ ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے، جیسا کہ اس کے پہلے ایک سوال مجھ تک پہنچا، وہ سوال آپ منتقل کرا دیں اور اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ خوب، تو میں عرض یہ کر رہا تھا نگارش قرآن کے سلسلے سے ایک بات، پہلی بات تو حفظ قرآن، اس درس میں جو کتاب کا درس ہے وہ 2 حصوں میں تھا۔ پہلے درس میں حفظ قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی ہے، اور اب دوسرا پارٹ جو ہے نگارش قرآن، اس کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے زمانے میں تحریر پا چکا تھا۔ اس کی 2 وجہ ہے، 2 جہتوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس کا نگارش پا جانا، یعنی قلم بند کر دیا جانا، یہ لازمی امر تھا، اس کی ضرورت تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ جہانی اور عالمی رسالت کا حامل قرآن ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والا قرآن ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے۔ تا صبح قیامت یہ قرآن باقی رہے گا، اور صبح قیامت تک دنیا کے جس گوشے میں جو لوگ بھی آئیں گے سب اس کے لیے مخاطب قرار پانے والے لوگ ہیں۔ تو صرف ذہنوں محفوظ رہنے سے مخاطب نہیں بن جاتے ہیں سب لوگ، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ضبط کیا جائے، محفوظ کیا جائے، مکتوب کیا جائے، لکھا جائے، رشتہ تحریر میں لایا جائے، قلم بند کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہوں تک اس کے نسخے پہنچ سکیں اور لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو حافظ و محفوظ کر لینا جو ہے وہ قرآن کی
تحریف سے صیانت اور حفاظت کے سلسلے سے اطمینان نہیں دلاتا ہے۔ محفوظ کر لینا، حفظ کر لینا۔ ہو سکتا ہے حافظے میں انسان کے کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ جو نہیں ویسی نہیں ہیں جیسی کتاب میں ہیں۔ ہم آپ قرآن حفظ کرتے ہیں، حفظ کے دوران آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی کچھ آیات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اکثر طلاب جو ہیں وہ سورہ جمعہ حفظ کرتے ہیں۔ ابھی آپ سورہ جمعہ سن لیجئے، اگر ایک مدرسے کے 10 طالب علموں سے سورہ جمعہ سنیے گا تو یہ میرا تجربہ اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، چونکہ جامعۃ المصطفیٰ میں نے ایران میں بھی تدریس کی اور یہاں دلی میں جامعۃ المصطفیٰ کا جب مدرسہ قائم ہوا 8 سال تک وہ مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ کی اپنی برانچ یہاں قائم رہی اور میں نے 8 سال تقریباً وہاں تدریس کی اور انٹرویو لیے جامعۃ المصطفیٰ میں ایکسیپٹ ہونے والے اور قبول ہونے والے طلاب کے لیے۔ آزمون میں جو شریک ہوتے تھے ان طلاب کا میں نے آزمون لیا تو میں نے دیکھا، میں نے خود سوال بھی کیا، مدرسے کے بچوں سے بھی سوال کرتا رہا جہاں بھی پڑھایا۔ تو اگر آپ ایک مدرسے میں مثال کے طور پہ 50 بچے پڑھتے ہیں یا ایک آزمون میں 50 بچے امتحان دے رہے ہیں تو اس میں سے آپ 10 بچوں سے سورہ جمعہ پڑھوائیے تو آپ دیکھیے گا کہ کم سے کم 2 یا 3 بچے ایسے ہوں گے کہ جن کے سورہ جمعہ میں اختلاف آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ذرا سا 1-2 لفظ کسی نے کچھ پڑھا اور کسی نے کچھ پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے عید اور بقرعید میں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں دونوں سورہ شمس اور سورہ شمس اور سورہ کیا عرض کرتے ہیں سورہ اعلیٰ، یہ دونوں سورہ اگر آپ سنیے گا تو آپ کو، اگر آپ 25 طلاب سے سنیں یہ سورہ تو آپ کو لگے گا کہ 3-4 طلاب کے کم سے کم جو ہے وہ پڑھنے کے انداز میں، الفاظ میں ذرا سا 19-20 کچھ فرق آ رہا ہے۔ تو حافظہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کے بے عینی ہی باقی رہ جانے کا سبب بنے، جیسا کہ نبی نے فرمایا تھا، جیسا کہ جبریل امین لے کر کے آئے تھے، جیسا کہ اللہ نے نازل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو لکھا جائے۔ اب لکھنے والوں کے سلسلے میں یہ عرض کروں، پیغمبر اکرم نے بڑی کوشش کی ہے، بہت توجہ رکھی اس چیز کے اوپر شروع سے ہی کہ لکھنے والے ہوں اور اس کو لکھیں قرآن کو۔ ان لوگوں کو کاتبین وحی کہتے تھے، ایسے لکھنے والوں کو۔ ٹھیک، اور یہ جو کاتبان وحی البتہ جن کو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، امیر شام جیسے لوگوں کو بھی لوگوں نے بعض اوقات لکھ دیا ہے کاتب وحی۔ اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ سب کاتب وحی نہیں تھے، بلکہ پیغمبر اکرم کے کچھ خطوط بادشاہوں کے نام جاتے تھے، الگ قوموں کے نام جاتے تھے، ملکوں کی طرف روانہ ہوتے تھے، صلح نامے ہوتے تھے، ایگریمنٹ پیپر ہوتے تھے، یہ سب چیزیں بھی لکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو کاتب وحی اور صلح نامہ لکھنے والے یہ سارے جو ہیں وہ تقریباً خلط ملط ہو گئے ہیں۔ کاتب وحی امیر المومنین تھے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ کچھ 2-4 نام اور بعض کافی حد تک معتبر لوگوں نے تحریر کیا ہے۔ مثلا آپ ان کو دیکھ لیجیے، خود رافعی نے جو لکھا ہے کاتبان وحی کی تعداد، اس میں جو نام لکھے ہیں وہ لکھا ہے کہ 5 افراد تھے۔ مولا کائنات تھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت و عبداللہ ابن مسعود۔ یہ کہتے ہیں کہ ان 5 کے اوپر اتفاق نظر ہے، یعنی یہ 5 تو تھے ہی، باقی کے اوپر اختلاف ہے کہ یہ کاتب وحی تھے کہ نہیں تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں روایات یہ موجود ہیں کہ مولا کائنات جو ہیں وہ پہلے کاتب وحی تھے اور ہمیشگی اور دائمی کاتب وحی تھے۔ جب نزول قرآن ہوا اس وقت سے لے کر کے پیغمبر کی آخری سانس تک نبی کے ساتھ ساتھ کتاب کی شکل میں یا تحریر کی شکل میں قلم بند کرنے میں مولا کائنات شامل رہے۔ وہی نازل ہوتی تھی نبی پر، علی لکھتے تھے، حضرت علیہ السلام۔ خوب کس چیز سے لکھتے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں اب ہمارے زمانے میں نہیں رہ گئی ہیں، اس کا جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن جب علوم قرآن کے باب میں کوئی رائٹر کتاب لکھے گا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو لکھے، مگر نہ میں آپ سے سوال کروں گا امتحان میں اور نہ آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے، چونکہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور البتہ کتاب لکھے، مقالہ لکھیں تو چاہے اور ہم لکھیں تو ہم لوگوں کو بھی لکھنا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے لکھا ہے صاحب کتاب نے، ورنہ جاننا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ذہن میں بیٹھائیے یہ ساری چیزیں اور امتحان میں آئے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں آئے گا، میں جہاں تک اگر یاد رہا تو اس طرح کے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے جاننے سے کوئی خاص فائدہ نہیں اور نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ کن کن چیزوں سے
مثلا جیسے وہ درختوں سے اور میووں کے اس سے پتوں سے نکالتے تھے، جو روغن نکالتے تھے، جو نچوڑ نکالتے تھے، رس نکالتے تھے، اس سے لکھا کرتے تھے لوگ پہلے. یا ایک چیز تھی عصب، جیسے خرما ہے نا، کھجور، اس کا جو درخت ہوتا تھا تو اس کے پتے ہٹا کر کے جو چوڑا سائز اس کا سائڈ ہوتا تھا اس پہ لکھ ڈالتے تھے لوگ. یا مثال کے طور پہ جو ہے لخاف ہے، چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے چکنے چکنے جو پتھر ہوتے ہیں اس پہ لکھتے تھے لوگ. رقعہ جو ہے وہ کاغذ کے جو برگے ہوتے ہیں، رقعہ کہتے ہیں کاغذ کو، کاغذ کے جو اس زمانے کے لحاظ سے جو کاغذ ہوا کرتا تھا اس ٹائپ کے جو پرچے ہوتے تھے اس پہ لوگ لکھتے تھے قرآن کی آیتیں. ادیم یعنی وہ جانوروں کے وہ کھال جانوروں کی جلد کی جس کو چکنا کر دیا جاتا تھا، برابر کر دیا جاتا تھا، اصلاح کر دیا جاتا تھا اس کی. یا اضلاع، جیسے جانور جو مر گئے اب اس کے بعد ان کی پسلیوں کی ہڈیوں کو، چونکہ پتلی پتلی باریک باریک بڑی بڑی ہوتی تھی، اسے نکال لیتے تھے، اس پہ لکھتے تھے. حریر یعنی اب ریشم پر لکھتے تھے، ریشم کے پارچوں پر، اس طرح کی چیزوں پر، ٹھیک ہے. یا اقلام، حریر، ریق، سجل، صحف، کرتاس ٹائپ کے اسامی تحریر کیے گئے کہ ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا. خوب، ہمیں اس سے بحث نہیں کس پہ لکھا جاتا تھا، بات یہ ہے کہ لکھا جاتا تھا قرآن مجید. اس زمانے میں جو چیزیں قابل تحریر ہوتی تھی ان کے اوپر لکھا جاتا تھا. اب سوال ایک وہ ہیڈنگ ہے چگونگی نگارش قرآن، قرآن کیسے لکھا گیا. تو اس میں بتاتے ہیں کہ جو وحی کے لکھنے والے ہوتے تھے وہ پے در پے ترتیب نزول کے ساتھ قرآن لکھتے چلے جاتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوتا تھا یہ جملہ اور یہ آیت آتی تھی تو سمجھ جاتے تھے کہ پچھلا سورہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور نئے سورہ کا آغاز ہو گیا ہے. مگر یہ کہ جہاں پر نبی اکرم خود کہہ دیں، اس سے متعلق ایک سوال آیا بھی تھا آپ کا خوران میں سے کسی کا، اور اس سے مشابہ بات پھر آگے پھر عرض کر دوں. مگر یہ کہ نبی اکرم خود کہہ دیں کہ یہ بسم اللہ نہیں ہے، مگر یہاں سورہ شروع ہو رہا ہے. جیسے سورہ توبہ اور سورہ برات بغیر بسم اللہ کے شروع ہوا نیا سورہ، مگر نبی نے تو بتا دیا نا. البتہ اس کے پہلے بتا چکے ہیں شروعاتی دروس میں کہ جو سوروں کی ترتیب بنائی گئی ہے 7 سوروں کی، تو 7 بڑے سوروں میں سورہ توبہ کو اس کے پہلے والے سورے کے ساتھ ایڈ کر کے لکھا گیا ہے. لیکن نبی نے بتا دیا تھا کہ سورہ توبہ ایک نیا سورہ ہے، بسم اللہ کے بغیر ہے مگر نیا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں آ گیا تو وہاں کنفیوژن نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی اکرم بتانے کے لیے موجود تھے، اور نبی اکرم بتا رہے تھے کہ یہ سورہ نمل کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب، البتہ پیغمبر اکرم جو ہے جو وحی کے لکھنے والے ہوتے تھے، کاتبان وحی کو، ان کو حکم دیتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوا، بہت کم ہوا مگر کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کچھ آیتوں کے سلسلے میں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ پہلے جو سورہ گزر چکا ہے پچھلے سورے میں یا اس کے پہلے والے سورے فلاں سورے میں اس کو لکھو. تو کبھی کبھی کوئی آیتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ نیا سورہ شروع ہونے کے بعد پچھلے سورے کی آیتیں آئی ہیں، اس کو نبی نے وہاں اپنے دیکھ ریکھ میں، اپنے زیر نگرانی شامل کروایا ہے. اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ان کی نظارت میں، ان کے تحت نظارت، ان کی نگرانی میں سارے سورے جو ہے وہ نازل ہو چکے تھے، اور سارے سوروں کو پیغمبر نے اپنے جیسے نازل ہوا تھا اس ترتیب کے لحاظ سے قلم بند کروا دیا تھا. لیکن اب وہ سورے جو قرآن مجید میں ابھی ہیں، پہلے کون سا سورہ ہے، بعد میں کون سا سورہ ہے، یہ آیا نبی کے زمانے میں اسی ترتیب سے تھا کہ پہلے حمد ہے، بقرہ ہے، اور اس کے بعد پھر آل عمران ہے، نساء ہے، اور انعام ہے، اور انفال ہے، اور توبہ، یہ سب چیزیں ہیں، یا نہیں اس کی ترتیب کچھ اور تھی. اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خوب، اب ہم آتے ہیں نئے درس کا آغاز کرتے ہیں. نئے درس کا عنوان ہے درس 10 اس کتاب کا، جمع آوری قرآن، قرآن مجید کی کیسے جمع آوری ہوئی ہے. یہ ایک دلچسپ بحث ہے، دلچسپ موضوع آ گیا. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں شروع کریں گے، بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.